Contractual capacity is an important basic element of a contract. What does contractual capacity mean? To whom this capacity is assigned? In this presentation, we will discuss these issues. Contractual capacity means legal capacity of a person to enter a contract to make a transaction. According to Islamic law, legal capacity is assigned to a person who is adult and sane. This is based on a hadith of Holy Prophet ﷺ which says, رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَسْتَفِيقَ, that there is no culpability, there is no responsibility, there is no capacity for a minor, for a child, till he attains adulthood and puberty, for an insane person, till he regains the sanity. On the basis of this hadith, we conclude and we establish that sanity and adulthood are the basic requirements for concluding a contract. This is generally the viewpoint of Islamic law. The Hanafi school disagrees with the general viewpoint. The Hanafi scholars say that a minor possessed with discrimination and with discernment has deficient and defective legal capacity. He can also enter certain transactions. حنفی فقہا کا خیال یہ ہے کہ ایک مائنر کے جو کہ اچھے اور برے کے درمیان تمیز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس طرح کے مائنر کو بھی ایک محدود حد تک ٹرانزیکشنز کرنے کی اجازت ہے. مائنر پوزیسڈ ود ڈسکریمنیشن، اس سے ان کی کیا مراد ہے اور اس کی ایج کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ 7 سال سے لے کر اور 14 یا 15 سال کا جو مائنر ہے یا وہ جو بچہ ہے، وہ مائنر پوزیس ود ڈسکریمنیشن ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر تھوڑی بہت سمجھ بوجھ ہے کہ وہ چھوٹے موٹے ٹرانزیکشنز کر سکتا ہے. اس کی بنیاد غالباً قرآن کی یہ آیت ہے، وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ, and test the orphans till they reach the age of marriage. آیت یہ کہہ رہی ہے کہ جو یتیم بچے ہیں انہیں تم آزمائے، ان کی تم آزمائش کرو، ان سے تم چھوٹے موٹے ٹرانزیکشنز کرواؤ تاکہ ان کے اندر ایک قسم کی اہلیت پیدا ہو کہ وہ ٹرانزیکشن کر سکیں. اس سے ہم یہ نتیجہ بھی اخذ کر سکتے ہیں کہ ایک مائنر ٹرانزیکشن کر سکتا ہے اور بعض اوقات یہ ٹرانزیکشن اسے ایک گارڈین کی سرپرستی میں یا کہ اس کی نگرانی میں کرنے ہوتے ہیں. حنفی فقہا یہ کہتے ہیں کہ مائنر 3 طرح کے ٹرانزیکشنز کر سکتا ہے: پرمیزیبل ٹرانزیکشنز اور بینیفیشل ٹرانزیکشنز، ہارمفل ٹرانزیکشنز اور ایسے ٹرانزیکشنز کے جن کا نتیجہ پروفٹ اور لاس دونوں میں ہو سکتا ہے. حنفی فقہا یہ کہتے ہیں کہ جہاں تک اس کے بینیفیشل ٹرانزیکشنز کا تعلق ہے، یعنی بینیفیشل ٹرانزیکشن یہ ہے کہ کوئی شخص اگر اسے ہبہ کرتا ہے، اس کے لیے کوئی وصیت کرتا ہے، اس طرح کے ٹرانزیکشن اس کے لیے جائز ہیں. وہ ٹرانزیکشنز کے جو کہ مکمل طور پر اس کے لیے نقصان دہ ہیں، یعنی کہ اگر وہ کسی کو ہبہ کر رہا ہے، گفٹ کر رہا ہے، قرض دے رہا ہے، تو اس طرح کے جو ٹرانزیکشنز ہیں اس کے لیے جائز نہیں ہیں. ہی از ناٹ الاؤڈ ٹو ڈو دوز ٹرانزیکشنز. وہ ٹرانزیکشنز کے جن کے اندر نقصان اور نفع دونوں کا احتمال موجود ہے، اس طرح کے ٹرانزیکشنز اسے لازماً ایک گارڈین کی زیر نگرانی کرنے ہوں گے اور اس کی سرپرستی میں اور اس کی اپروول کے ساتھ یا کہ اس کی اجازت سے کرنے ہوں گے. جیسے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ سیل کا کانٹریکٹ ہے، ہائرنگ کا کانٹریکٹ ہے، یا اس طرح کے دیگر ٹرانزیکشنز ہیں کہ جن میں
نقصان اور نفع دونوں کا احتمال موجود ہے. اس طرح کے ٹرانزیکشن لازماً اسے گارڈین کی اجازت کے ساتھ اور اس کی اپروول کے ساتھ کرنے ہوں گے.